علی زمین پر رگڑ دی تو پانی کا چشمہ ابل جائے گا جو قیامت تک بند نہیں۔ بولے حضور لخت جگر نور عین سے، بولے حضور لخت جگر نور عین سے، چھوٹے نواز یعنی جناب حسین سے، چھوٹے نواز یعنی جناب حسین سے، کہ خلق خدا اداس ہے نہ دیر اب کرو، اللہ سے دعا کرو پانی طلب کرو۔ یہ سن کے ننھے ہاتھ اٹھائے حسین نے، یہ سن کے ننھے ہاتھ اٹھائے حسین نے، عرش خدا کا پایا ہلایا حسین نے، عرش خدا کا پایا ہلایا حسین نے۔ اور اٹھنے نہ پائے تھے ابھی شاہ عرب کے ہاتھ، یعنی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابھی اٹھنے بھی نہیں پائے تھے، تو کیا ہوا آگے کہ اٹھنے نہ پائے تھے ابھی شاہ عرب کے ہاتھ، اتنے میں ابر چھا گیا رحمت کو لے کے ساتھ، اتنے میں ابر چھا گیا رحمت کو لے کے پاس، ابر کرم چلے کے ربانی برس پڑا، ابر کرم چلے کے ربانی برس پڑا، دستے دعا اٹھے تھے کہ پانی برس پڑا، دستے دعا اٹھے تھے کہ پانی برس پڑا۔ اور شبیر جن کا نام ہے، شبیر جن کا نام ہے، مشکل کشا بھی ہے، ولیوں کے تاجدار شہ کربلا بھی ہے، ولیوں کے تاجدار شہ کربلا بھی ہے، اور اسلام کے امام ہیں وہ رہنما بھی ہے، اسلام کے امام ہیں وہ رہنما بھی ہیں، بحر علم میں ڈوبتے کے ناخدا بھی ہیں، اور نازا سمجھ سکیں گے ہم ان کی صفات کیا، نازا سمجھ سکیں گے ہم ان کی صفات کیا، کوثر پلانے والے ہیں پانی کی بات کیا، کوثر پلانے والے ہیں پانی کی بات کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی دھرتی پر پیاسے اور بھوکے شہید کیے گئے، وہ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، اگر وہ چاہتے اگر رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو نہر فرات کا پانی دوڑ کر خود کربلا کی دھرتی پر چلا آتا، اگر نہر فرات کو اشارہ کرتے تو نہر فرات کا پانی کربلا کی دھرتی پر چلا آتا اور انہیں سیراب کر جاتا، یا اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتے تو اتنی بارش پڑتی کہ کربلا کی دھرتی اسے سنبھال بھی نہیں پاتی، زمانے کے لوگ اس پانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حسین نے وہ چاہا جو خدا کو منظور تھا، اس لیے انہوں نے نہ دعا کی نہ نہر فرات کے پانی کو حکم دیا، اگر وہ چاہتے تو ان کا جو چھوٹا بچہ علی اصغر تھا اگر وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ دیتا تو ایک چشمہ اور ابل جاتا جو قیامت تک کبھی نہیں رکتا۔ حضرات محترم ایک بات اور بتاؤں، جتنے بھی وہاں پر شہیدان کربلا تھے جو 72 کے 72 جانثار تھے، ان میں صرف دودھ پیتا بچہ صرف علی اصغر تھا، اس کے علاوہ کوئی وہاں پر دودھ پیتا شیرخوار بچہ نہیں تھا۔ یہ آپ نے شاید کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ علی اصغر وہاں پر زمین پر نہیں لٹایا گیا،
جتنے دن آپ کربلا کی دھرتی پر رہے، کبھی علی اصغر حسین کی گود میں ہیں، کبھی سکینہ کی گود میں ہیں، تو کبھی بی بی شہربانو کی گود میں ہیں، حتیٰ کہ تمام 72 جانثار علی اصغر کو اپنی گود میں لے رہے ہیں۔ اگر گود سے ان کو لٹایا جاتا ہے تو ایک جھولا بنا دیا گیا تھا، اس جھولے پہ لٹایا جاتا ہے، کیونکہ حسین جانتے تھے اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا جائے اور علی اصغر نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑ دی تو پانی کا چشمہ ابل جائے گا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ حسین نے کبھی علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پر زمین پر نہیں لٹایا، کیونکہ حسین جانتے تھے جب ان کے نانا کے صدقے جسے نبوت ملی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جب اللہ رب العالمین ان کی ایک کیونکہ حسین جانتے تھے کہ جن کے نانا کے صدقے تمام نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، اس نبی کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کی شدت جب انہیں ہوئی، پیاس کی جب شدت ہوئی، انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایڑیاں زمین پر رگڑی، تو نبی کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کا چشمہ ابال دیا۔ تو جس نبی کے صدقے ساری کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے زمین پر مارے اور پانی کا چشمہ ابل جائے، کیونکہ جو پانی کا چشمہ حضرت ابراہیم کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا ہے اسے آب زمزم کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ اگر یہ دوسرا چشمہ جاری کر دیا جاتا تو یہ قیامت تک رک نہیں پاتا، تو اس چشمے کو کون سا لقب اور خطاب دیا جاتا؟ اس لیے حسین نے اپنے بیٹے کو زمین پر نہیں لٹایا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کے فرزند علی اصغر جتنے دن کربلا میں رہے اتنے دن زمین پر نہیں سوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جیسے کہ جانتے ہیں آج کی یہ محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سجائے گئے تھے، چاہے ان کی عظمتیں بیان کی جائیں، ان کی شان بیان کی جائے یا ان کی کرامتیں بیان کی جائیں، بہرحال ذکر حسین ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ میرے نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، تمام نبیوں کے سردار، جناب آمینہ کے آنکھوں کے تارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں اور نماز کی حالت میں سجدے میں ہیں۔ نماز کی حالت میں سجدے میں حسین ابھی جو ہے بچپن کے زمانے میں ہیں، شیر خاری کا زمانہ ہے، تو آپ جو ہے اپنے ننھے منھے پیروں سے چل کر آئے اور اپنے نانا حسین کی پشت پر بیٹھ کر حسین اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، میرے آقا کو علم غیب کا اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حسین جیسے ہی پشت اکبر پر بیٹھے میرے آقا نے سجدے کو لمبا فرما دیا، سجدے کو طول دینا شروع کر دیا اور سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہتے چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آج سجدہ اتنا لمبا کیوں فرما رہے ہیں آقا، اتنا لمبا کیوں کر دیا ہے سجدے کو؟ حضرات کچھ دیر کے بعد حسین خود بخود میرے آقا کی پشت سے اتر جاتے ہیں اور نماز سے فراغت کے بعد تمام صحابہ کرام جمع ہو کے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی و نفسی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے کہ اب سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم ہو گیا ہے، سجدوں کو طول دینے کا حکم ہو گیا ہے، یا آپ پر اس وقت کوئی وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ نے سجدے کو اتنا لمبا فرما دیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، نہ تو سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم ہوا ہے،
نہ سجدے کو طول دینے کا حکم ہوا ہے، نہ مجھے کوئی وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو پھر آقا سے فرمایا آقا پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے سجدے کو طول دیا؟ کہا کہ حسین میری پشت پر بیٹھ گیا تھا اور میرے دل نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ میں سجدے سے جلدی اٹھ جاؤں، حسین میری پیٹھ سے گر جائے تو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اب آپ اندازہ فرماؤ کہ نماز کی حالت میں میرے آقا، اور آپ نے جو ہے نماز کی حالت میں حسین کو پہچان لیا کہ میری پشت پر حسین ہے، تو بتاؤ اگر کوئی سجدے میں ہو تو پہچان سکتا میری پیٹھ پر کون بیٹھا ہے؟ میرے آقا کو علم غیب تھا، میرے آقا جانتے تھے، جتنا میرے آقا دنیا کو اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے رائے کے دانے کو رکھ کر ایک عام انسان ہتھیلی پر دیکھ سکتا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے، اس طرح میرے آقا ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب حسین آقا نے فرمایا کہ میری دل نے میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حسین گر جائے اسے کوئی تکلیف پہنچے، تو اگر کوئی ان کا غلام حسین کو تکلیف پہنچائے یا وہ یہ کہے کہ حسین جو ہے صحیح نہیں تھے یا حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہیں برا بھلا کہے، تو کیا میرے آقا کو یہ بات گوارا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، جب تم حسین سے محبت کرو گے تبھی میری محبت قابل قبول ہوگی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے کرے۔ یہ سلسلہ یوں نہیں صرف اللہ سے ہم اللہ اللہ کرتے رہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانیں تب بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، اس لیے ضروری ہم اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، تمام انبیاء کرام سے محبت کریں اور اہل بیت سے محبت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کو اور میرے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ جب کوئی میرے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دے یا قرآن کو چھوڑ دے گا تبھی وہ گمراہ ہوگا۔ پیارے اسلام بھائی، اب آگے دیا کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے اس سجدے کے وعدے کو اپنے نانا سے کربلا میں کس طرح سے نبھایا۔ میرے آقا نے حسین کی محبت میں سجدے کو طول دیا، لیکن حسین نے اس وعدے کو کیسے نبھایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کی نبھائیت حسین نے کیسے فرمائی؟ اندازہ فرمائے، کربلا کی دھرتی ہے، علی اکبر بھی قربان ہو چکے ہیں، علی اصغر جامِ شہادت نوش فرما چکے ہیں، اونو محمد بھی قربان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے 72 جانثار ایک ایک کر کے جامِ شہادت نوش فرما چکے تھے۔ آپ اندازہ فرماؤ کہ کسی کے سامنے اس کے گھر کے چشم و چراغ کو بجھایا جائے، اس کے بیٹے کے سر پر تیروں اور تلواروں کی بارش کر دی جائے تو اس کا کیا حالت ہوگی؟ اگر ہمارے کسی عزیز کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن حسین کی صبر و استقامت کو دیکھو، حسین کی صبر کو دیکھو کہ علی اکبر جامِ شہادت نوش فرما رہے ہیں، دشمن ان پر تیروں اور تلواروں کی بارش کر رہے ہیں، حسین پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ علی اصغر آپ کی گود میں ایک دشمن کے تیر کا نشانہ بن جاتا ہے، آپ کی گود میں جامِ شہادت نوش فرما لیتا ہے، پھر بھی آپ صابر و شاکر ہیں، پھر بھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں فرما رہے۔ آپ کا لخت جگر علی اکبر جو ابھی جوان ہے، 18 سال کا ہے، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے میدان کارزار میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ظالم اس کو بھی شہید فرما دیتے ہیں، پھر بھی آپ صابر و شاکر ہیں۔ آپ کے بھائی کی نشانی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم بھی وہیں موجود ہیں، اپنے چچا جان سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اس میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں،
جہاں حسین کے سامنے کوئی واپس نہیں آ رہا ہے، جو جاتا ہے جام شہادت نوش فرما لیتا ہے اور اپنی شدت پیاس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اپنے بھائی کے لختی جگر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کر کے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، پھر بھی صابر و شاکر ہیں۔ حضرت عباس اپنے بھائی کو گھوڑے پر بٹھا کر میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ جو اس میدان میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، پھر بھی صابر و شاکر ہے۔ حتیٰ کہ جب تمام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے تو اب میرے حسین نے کہا کہ اب کوئی جو ہے میرا چشم و چراغ نہیں بچا ہے، صرف ایک بیمار زین العابدین تھے، ان کی بھی تڑپ دیکھو، بیمار ہیں۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، حسین کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں کہ بابا جان بھائی علی اکبر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، حضرت عباس بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، حضرت علی اصغر بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اب میں بچا ہوں، مجھے بھی اس جام شہادت کو نوش فرمانے کی اجازت دے دو۔ حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم میدان کارزار میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، لیکن حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں اے والد محترم میں بیمار ضرور ہوں لیکن یزیدی بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دو تاکہ میں بھی دشمنوں کو کاٹ کر جام شہادت نوش فرما سکوں اور اپنے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ حضرات محترم لیکن حسین نے سمجھایا نہیں بیٹا، میری شہادت کے بعد ان جو ہے شہزادیوں کو دلاسا دینے والا کون ہوگا، ان کے قافلے کو لے جانے والا کون ہوگا، تم یہی رہو اور میری شہادت کے بعد تم ان بچوں کی حفاظت کرنا، تم اپنی ان بیویوں کی حفاظت کرنا، تم اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرنا۔ حضرات محترم جب بار بار حضرت حسین نے اصرار کیا تو امام زین العابدین مان جاتے ہیں کیونکہ بیماری کی حالت تھی۔ ایک بات اور بتا دوں، اس دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی جب کوئی بیمار ہوتا تو کوئی بیمار کو چھونے تک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب حضرات محترم حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے سر پر دستار باندھ کر اپنے ہاتھوں میں ذوالفقاری حیدری لے کر میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں اور دشمنوں کو ایک للکار دیتے ہیں کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی حسین سے جو ہے مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی حضرت علی کے خون سے مقابلہ کرنے والا۔ دشمنوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تمام کے تمام دشمن جو ہے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کون حسین سے مقابلہ کر سکتا ہے، حسین تو علی کا شیر ہے، حسین تو نانا کا نواسا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں فاطمہ کا دودھ ہے۔ حضرات محترم یہ وہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، اگر اس کے سامنے ایک ایک کر کے دشمنوں کو بھیجا جائے گا تو یہ کسی کو زندہ واپس نہیں آنے دے گا۔ اور تواریخ گواہ ہے کہ حسین کے سامنے جتنا مقابلہ کرنے کے لیے آئے کوئی واپس نہیں گیا، حتیٰ کہ حضرت حسین آخر میں یزیدی فوج کے سامنے چلے جاتے ہیں اور آپ خود بخود یزیدی بھیڑیوں میں گھس جاتے ہیں۔ جس طرف آپ کا گھوڑا جاتا تھا، جس طرف آپ کی تلوار اٹھتی تھی، صفی کی صفوں کا صفایا ہو جایا کرتا تھا، جس طرف آپ اپنی تلوار کو لہراتے تھے دشمنوں کا خاتمہ کرتی نظر آ رہی تھی، جس طرف آپ کا دشت انور اٹھ رہا تھا اس طرف سے دشمنوں کا صفایا ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اکیلا حسین جو ہے اس جنگ میں جیت سکتا ہے، اگر تم نے ایک
بار کی حضرت حسین پر حملہ نہیں کیا تو حضرت حسین ہم تمام یزیدیوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور تواریخ ایک نئی لکھی جائے گی، ایک نئی داستان لکھ دی جائے گی کہ اکیلے حسین نے 22,000 کے لشکر کا خاتمہ کر کے جنگ کو جیت لیا تھا۔ حضرات محترم، حتیٰ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے حضرت حسین پر ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، تلواروں کی جو ہے بارش کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب حضرت حسین کے جسم اطہر پر بے شمار زخم لگ جاتے ہیں، بے شمار زخم لگ جاتے ہیں، آپ اس کی زخموں کو جب برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو اپنی سواری سے روئے زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب حضرت حسین زمین پر آتے ہیں تو ایک جو ہے شمر نام کا شقی القلب انسان تھا، حضرت حسین کی پشت انور پر آن کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت حسین کی پشت پر جب بیٹھتا ہے، حضرت حسین اس سے اس وقت فرماتے ہیں، یہ اے شمر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہیں شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا تھا، اے یزید کے غلام شمر بتا وقت کون سا ہے؟ کہا جمعے کا وقت ہے، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس وقت حضرت حسین کی عمر 55 سال 5 ماہ اور 5 دن کی تھی، جس دن حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرات محترم، تو حضرت حسین نے شمر سے کہا تھا تو پھر رک جا اور میری پشت سے اتر جا، مجھے اپنے رب کے لیے آخری سجدہ کر لینے دے۔ تو حضرات محترم، تواریخ میں لکھا ہے عرش والوں نے حسین کو سجدے میں جاتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدے میں جاتے دیکھا، زمین والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فلک والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، جنت کے حور و غلمان نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، لیکن حسین نے اپنے نانا کی خاطر جب سجدہ فرمایا، حسین کے نانا نے ایک مدت کے بعد سجدے سے حسین کے لیے سر کو اٹھا لیا، لیکن جب حسین نے نانا کے لیے سر سجدے میں رکھا تو قیامت طاری ہو گئی۔ آج تک شاید قیامت طاری ہو جائے گی، لیکن حسین کے سر کو سجدے سے کسی نے آج تک اٹھتے نہیں دیکھا۔ اس لیے تو شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جب حضرت حسین نے سجدہ فرمایا، تیروں اور تلواروں کے سائے میں سجدہ فرمایا، اس وقت شمر لعین نے جمعے کے وقت میں آپ کی جو ہے اپنی تلوار سے حضرت حسین کی گردن پر وار کیا، آپ کا سر جو ہے تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین جام شہادت نوش فرما کر اپنے نانا کے امتیوں کو یہ درس دے جاتے ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں۔